السلام علیکم جی، فیاض رحمٰ آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے بادل بابو کیس کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انڈین لڑکا بادل بابو پاکستانی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر سرحد کراس کر کے پاکستان آ گیا تھا، اور اس کا کیس میں یہاں پہ پاکستان میں بطور وکیل دیکھ رہا تھا، اور اس کی وکالت پاکستان میں کر رہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس میں پاکستان کی عدالتوں نے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز نے بڑا زبردست ایک مثال قائم کی کہ ایک شخص جو ہمارے گھر میں اللیگلی ٹریس پاس کر کے آیا، اس کو بھی فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دی گئی، اور انسانی حقوق کی بنیادوں پر اور انسانیت کی بنیادوں پر اسے سزا بھی کم دی گئی، اور اسے حالانکہ آ، زیادہ سزا بنتی تھی، 1 سال تک سزا دی گئی، اور منڈی بہاؤدین کی عدالت نے اسے آج سے 1 سال قبل سزا دے دی تھی۔ تو آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ بادل بابو رہا ہو گیا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 27 دسمبر 2024 کو بادل بابو منڈی بہاؤدین کے ایک علاقے سے گرفتار ہوا تھا، اور گرفتار ہونے کے بعد پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا۔ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے سوالات اٹھے، کچھ نے کہا جی بادل بابو ایجنٹ ہے، کچھ نے کچھ۔ اینی ہاؤ ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کوئی ایجنٹ نہیں، بلکہ یہ فیس بک کے ذریعے سے ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی تھی، ثنا رامی، اور اسی کے چکر میں یہ پاکستان کا بارڈر لیگلی ٹریس پاس کر گیا۔ اس سے پہلے بھی اس نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کیا۔ خیر، اس کے پیرنٹس نے مجھے اپروچ کیا، کرپال سنگھ اور ادر نے، اور اس کے بعد پھر میں نے لیگلی قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو کال پہ میں نے ان کے پیرنٹس سے اس کی بات بھی کروائی، 1-2 دفعہ، مور دین 2 ٹائمز میں نے اس کی بات کروائی۔ اور جب یہ سارا میٹر عدالتوں میں آ گیا، اور ود دی پرمیشن آف آنریبل کورٹ یہ سارا کچھ ہوا، اینی ہاؤ اس کے بعد اب فائنل یہ ہے کہ بادل بابو کو جو ہے وہ منڈی بہاؤدین سے دوسری جیل بھیج دیا گیا تھا۔ کون سی جیل میں بھیجا گیا یہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈپورٹیشن کا پروسیس ہے اس کو کرنے کے لیے پوری دوسری جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب اس نے اپنی سزا پوری کر لی ہے، اور اب وہ اس کا فائنل پروسیس ہے ڈپورٹیشن۔ جو ڈیٹینشن سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ ہے اس وقت، اور وہاں پہ پاکستان کا جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA، وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ڈپورٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی اس کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا انڈیا میں، اور امید کر رہے ہیں کہ ود ان ویک اس کو انڈیا میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ بادل بابو کے حوالے سے پیش رفت ہے۔ بادل بابو کے پیرنٹس بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، اور اس پہ میں پاکستان کی اتھارٹیز کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے دیکھیں، حالانکہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی قانون کی بالادستی آپ دیکھیں گے پاکستان کے اداروں نے جس کا جو رائٹ بنتا ہے وہی دیا۔ اور حالانکہ میڈیا پہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ سربجیت سنگھ، کلبھوشن یادو کی طرح اس کو بھی کوئی ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور نہیں، دیکھیں پاکستان کے ادارے جو کسی کا بنتا ہے اسی کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق جزا سزا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اگر ایجنٹ نہیں تھا تو اس کو انہوں نے وہی رول اس کا لکھا ہے پاکستان کی اتھارٹیز نے جو اس کا بنتا تھا، اور اس کو سزا کے بعد رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ بادل بابو کو فائنلی ود ان اے ویک جو ہے وہ رپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ کیونکہ اس میں وکیل ہیں تو آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سزا کے بعد اب ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے ہماری اتھارٹیز کا، اس میں کوئی شخص انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور اس میں وہ ہمیں بتانا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں اپروپریٹ فورم پہ، لیکن ہر چیز وہ ہم سے شیئر کرنا ان کا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے امیڈیٹلی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسی سزا پوری کی اور اس کے بعد وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو جناب اب سزا تو پوری ہوگی ہے، ڈپورٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اینی اس پہ ملاقات کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہوم منسٹری سے پرمیشن لے کر ود لاجیکل ریزن جو ہے وہ ملاقات کرنی پڑتی ہے جب کوئی ایسا اکیوز جو ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ہوم منسٹری کو اپلیکیشن لکھی ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کریں، کیونکہ میں اس کا وکیل ہوں، اور تاکہ جو فردر پروسیس ہے اس کو اسپیڈیلی کر کے اس کو انڈیا بھیجا جا سکے۔ تو یہ انڈیا میں دیکھنے والوں لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ بادل بابو جو ہے وہ
اس کو اسی ویک میں رہائی مل رہی ہے اور وہ انڈیا پہنچ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر میں بادل بابو کے پیرنٹس کے ساتھ آج رات ایک لائیو بھی کروں گا، اور بس یہی کہوں گا کہ اپنی اس کیس کو میں نے پرو بونو کیس کے طور پر دیکھا تھا، وداؤٹ اینی فیس میں نے اس کیس کو کنٹیسٹ کیا، اور اپنی جیب سے خرچ کر کر میں منڈی بہاؤدین راؤنڈ اباؤٹ 300 کلومیٹر سفر بنتا ہے، تو میں وہاں جاتا رہا اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ اور اس کیس کو دیکھا۔ اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں، میں نے ہم لوگوں نے پروو کیا، اور اس دوران میرا بہت ساری انڈیا کے سوشل ورکر اور جرنلسٹ اور ادر جو آپ کہہ لیں اینالسٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہا، انڈین ایڈوکیٹ سے رابطہ رہا۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت اچھا ریلیشن شپ ان دونوں کنٹریز کے درمیان ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ دونوں ممالک کی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی ٹریڈ اور فردر جو معاملات ہیں اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بادل بابو کے پیرنٹس کو اور انڈین گورنمنٹ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور آپ لوگ اس بات میں بلیو کریں کہ ہمارا قانون دیکھ لیں کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، کہ اس میں چاہے کوئی شخص اس طرح کے ہینیس نیچر کے offense میں بھی ملوث ہو تو ہم اس کو بھی فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دیتے ہیں، اور یہی بات میں نے کی تھی کہ آرٹیکل 10 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ الاؤ کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ تو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی بادل بابو کو ملی ہے، اور فائنلی وہ انڈیا واپس جا رہا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔